اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کا دوسرا رکوع آپ کے سامنے تلاوت ہوا ہے اور سورہ بقرہ کی یہ 13 آیات ہیں. آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 20 تک ہم نے اس کی تلاوت کی ہے. ہم نے اس سے پہلے آغاز میں سورہ بقرہ کے آغاز میں اس بات سے آگاہی حاصل کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی 20 آیات میں پہلے 2 رکوعات میں تمام انسانیت کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا ہے. انسانیت کے 3 گروہوں میں تقسیم کرنے کے حوالے سے کہ روحانی طور پر جو لوگ زندہ ہیں وہ ایمان والے ہیں، روحانی طور پر جو لوگ مردہ ہیں وہ کفار ہیں، اور روحانی طور پر جو لوگ بیمار ہیں جن کو ہم منافق کہتے ہیں، کمزور ایمان والے کہتے ہیں. تو یہ 3 گروہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. پہلی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کا تذکرہ کیا، ہدی للمتقین اور متقین کی صفات کو بیان کیا، اور اگلی 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا تذکرہ کیا ہے. اور کفار کا تذکرہ کر کے پھر ان کا انجام بھی بیان ہوا کہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے.
آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ کیا ہے کہ جو لوگ بظاہر ایمان کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں اور حقیقت میں ایمانی کیفیت اور ایمانی تقاضوں سے ناآشنا ہیں، تو ان کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا ہے۔ یہاں پہ ایک بات غور طلب ہے کہ کفار کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے صرف 2 آیات کے اندر بیان کر دیا، بات ختم کر دی، لیکن منافقین کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور پھر مثالیں دے کے اس کو بیان کیا ہے تفصیل کے ساتھ، 13 آیات ہیں۔ تو اس کی وجہ یہ ہے، بیان کی جاتی ہے کہ کفار، ان کا کفر واضح ہے، جو انکار کرنے والے ہیں وہ تو واضح ہیں، لیکن یہ چونکہ ایمان کا لبادہ بھی انہوں نے اوڑھ رکھا ہے، اپنے آپ کو مومن بھی سمجھتے ہیں، تو جس طرح اردو میں ہمارے ہاں ایک محاورہ ہے کہ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، کہ گھر کا جو بھیدی ہوتا ہے وہ نقصان زیادہ کرتا ہے، تو اسلام کا، مومنین کا وہ لوگ زیادہ نقصان کرتے ہیں کہ جو اپنے اوپر اسلام کا لبادہ بھی اوڑھتے ہیں اور اندر سے وہ آستین کے سانپ بن جاتے ہیں اور اسلام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ گروہ مکہ کے اندر ان کا کوئی وہ کیفیت نہیں تھی، اسی لیے مکی صورتوں میں منافقین کا تذکرہ بھی نہیں ہے۔ جب مسلمان مدینہ جاتے ہیں اور مدینہ میں پہلے سے کفار موجود تھے جو اہل کتاب ہونے کے دعوے دار بھی تھے اور اپنے آپ کو اہل ایمان سمجھتے تھے، یہودی، اور چونکہ مکہ کے اندر یا مسلمان تھے یا پھر مشرکین تھے جو بت پرست تھے، لیکن مدینہ کے اندر وہ اہل کتاب بھی موجود تھے اور مدینہ کے اندر جو عرب تھے وہ مشرکین تھے، ان میں سے اکثریت نے اسلام قبول کر لیا، اوس اور خزرج کے قبائل نے۔ اب وہاں پہ جو لوگ ان کے باقی رہ گئے مشرکین، وہ نظریاتی طور پر، شعوری طور پہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن جب ان کی قوم کی اکثریت نے اسلام قبول کر لیا تو انہوں نے، اب ان کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا تو انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن ہر موقع پر انہوں نے مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، جس کی ایک مثال غزوہ احد ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمان کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تو مسلمانوں کی تعداد مدینہ سے 1000 تھی، لیکن جب احد کے میدان میں پہنچتے ہیں تو وہاں عبداللہ بن ابی 300 لوگوں کو لے کے پیچھے ہٹ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ہماری بات نہیں مانی، ہمارا مشورہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کے ہم مقابلہ کریں، دفاع کریں، تو ہم یہاں پہ مرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں مروانا چاہتے ہیں کہ سامنے 3000 کی تعداد ہے اور ہماری تعداد 1000 ہے، تو ایک بندہ وہ 3 کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے، ہمارے پاس اسلحہ بھی نہیں ہے۔ تو اب یہ اگر اس نے کرنا تھا تو وہ پہلے بھی یہ کام کر سکتا تھا کہ مدینہ سے ہی نہ نکلتا، لیکن عین میدان جنگ میں جا کے جہاں پہ ایک ایک بندے کی قیمت تھی وہاں 300 بندے لے کے پیچھے ہٹ جانا، تو یہ اسلام کی پیٹھ میں ایک چھرا گھونپنے والی بات تھی اور اسلام کو ایک نقصان پہنچانے کا جو ہے وہ ایک بہت بڑا منصوبہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ثابت قدمی عطا کر کے اس منصوبے کو ایک لحاظ سے ناکام کر دیا۔ تو اس لیے یہ پس منظر ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ منافقین کا کردار یہ بہت نقصان دہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری سورہ منافقون پھر قرآن کے اندر اتاری اور اس میں ان کی ایک ایک کیفیت کو نقل کیا، بیان کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حد تک کہ تفصیل کے ساتھ ایک ایک منافق کا آپ کو بتا دیا گیا کہ یہ بندہ منافق ہے، اور مسلمانوں کے سامنے عمومی ایک کیفیت کو رکھ دیا گیا کہ یہ منافقین ہیں اور ان کے کردار سے آپ اپنے آپ کو بچائیں۔ اور وہ ہر موقع پر ایسا کیا کرتے تھے، یہ صرف غزوہ احد کی بات نہیں ہے، ہر موقع پر وہ ایک الگ بات، ایک منفی تبصرہ وہ کیا کرتے تھے اور مسلمانوں کے اندر ایک بے چینی پیدا کرنے کی یا حوصلہ شکنی پیدا کرنے کی کیفیت جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر موقع پر آپ نے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی، اہل ایمان کے حوصلے کو بندھایا، ان کی ہمت کو بندھایا، ان کی ڈھارس آپ نے بندھائی کہ آپ پریشان نہ ہوں، ٹھیک ہے، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، کمزوری بھی نہ دکھائیں، جو ہے وہ کم ہمتی کا مظاہرہ بھی نہ کریں، غمگین بھی نہ ہوں گے، انتم الاعلون، غلبہ اسلام کو نصیب ہوگا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی ہی چھوٹی جماعتیں وہ بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اللہ کے حکم کے ساتھ، اللہ کی مشیت کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی مسلمانوں کا حوصلہ بڑھاتے
اور منافقین یہ کام کرتے تھے کہ مسلمانوں کی حوصلہ شکنی کرنے کی کوشش کرتے تھے، ان کی ہمت کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں تفصیل کے ساتھ ان منافقین کا تذکرہ کر کے ان کی اس کیفیت کو ہمارے سامنے عیاں کیا ہے، واضح کیا ہے، اور ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ آپ نے اس کیفیت کو سمجھنا ہے اور پھر اس کا سد باب کرنے کی کوشش کرنی ہے، ان کی باتوں کو دل میں نہیں لینا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ لوگوں میں سے، الناس کا لفظ جب آتا ہے تو اس میں ساری انسانیت آ جاتی ہے۔ ان لوگوں میں، انسانیت کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ مَن یقولو، جو کہتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم اللہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وما ہم بمؤمنین، حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ چونکہ ایمانیات کے اندر صرف اللہ پہ اور قیامت کے دن پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ مدینہ کے اندر جب مسلمان گئے ہیں تو یہودی اس ابتدائی دور میں پروپیگنڈا کیا کرتے تھے کہ ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ہم بھی جو ہے وہ قیامت کے دن کو مانتے ہیں، ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب موجود ہے، تو یہ نئی کتاب کی کیا ضرورت ہے، یا یہ نئی شریعت کی کیا ضرورت ہے۔ جس طرح ہم جس معاشرے کے اندر رہ رہے ہیں یہاں بھی ایسی باتیں کی جاتی ہیں یا ایسے مکالمے ہوتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں کہ جی یہ ہمارے پاس، ہم اہل کتاب ہیں، ہمارے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب موجود ہے، تعلیمات موجود ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو یہ نئی شریعت کی، نئے جو ہے وہ دین کی یا نئی کتاب کی کیا ضرورت تھی۔ اور ہم میں سے اکثر لوگ جن کا مطالعہ محدود ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایمان کے اندر صرف اللہ پر ایمان لانا یا صرف قیامت کے دن پر ایمان لانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ایمانیات میں وہ 7 چیزیں ہیں، اور ایمانیات میں پھر یہ چیز آتی ہے کہ ہم ساری کتابوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم یہودیوں کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، عیسائیوں کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں، ہم تو سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول میں کوئی تفریق نہیں کرتے ہیں، سارے رسول۔ اب یہودی کیا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان نہیں لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی ایمان نہیں لائے، نتیجہ کیا ہے، وہ کافر ہے۔ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ تو ایمان رکھتے ہیں لیکن آخری نبی پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، تو لہٰذا اس بنا پر بھی وہ مسلم تو نہیں ہیں، وہ مومن تو نہیں ہیں۔ تو صرف اللہ کو ماننا یا صرف قیامت کے دن کو ماننا وہ نجات کے لیے ضروری نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جو کمپلیٹ پیکج دیا ہے اس کمپلیٹ پیکج کو لینا، ان ساری تعلیمات کو لینا، ماننا، اپنانا یہ لازم ہے اور ضروری ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، ہم قیامت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ مومن نہیں ہیں، چونکہ انہوں نے اس کمپلیٹ پیکج کو نہیں لیا ہے، وہ پورا اسلام پہ داخل نہیں ہوئے، پورا ایمان نہیں لائے ہیں۔ اسی چیز کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ 26ویں پارے کے اندر ذکر کیا، فرمایا کہ قالت الاعراب آمنا، کہ یہ بدو لوگ، دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم مومن ہو گئے ہیں۔ قل لم تؤمنوا، اے ایمان والو، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لم تؤمنوا، تم ایمان والے نہیں ہو، ولکن قولوا اسلمنا، یہ کہو کہ ہم مسلمان ہوئے ہیں، یعنی ہم مسلمان ہوئے ہیں، لما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اسلام پہلا درجہ ہے، جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں یعنی ہم اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے ہیں تو ہم مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ پہلا درجہ ہے۔ لیکن ایمان اگلی سیڑھی ہے، اگلا درجہ ہے کہ جب ہم اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کی ماننا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کے اندر اس کا اپنا حصہ بنا لیتے ہیں، تو پھر ہم مومن ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں کہ جو ایمان کے دعوے دار تو ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہیں۔ اور کیا چیز ہے، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ خدع یخدع ہوتا ہے دھوکہ دینا، کہ اپنے اوپر بظاہری اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے لیکن دل سے مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ اللہ کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اللہ کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں، اور نہ ہی مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ نقصان کر رہے ہیں تو اپنا کر رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، یہ اپنی ہوشیاری سمجھ رہے ہیں
یہ اپنی چالاکی سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے جی دھوکہ دیا ہوا ہے، ہم دونوں طرف سے مفادات لیتے ہیں، مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں ادھر سے بھی مفاد لے لیتے ہیں، کفار کی بھی ہمدردیاں ہم نے حاصل کی ہوئی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، یہ منافق لوگ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں حالانکہ وہ ان کو اس نے دھوکے میں خود رکھا ہوا ہے، وہ خود دھوکے کے اندر ہے۔ یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ جس کو اپنی ہوشیاری سمجھ رہا ہوتا ہے، چالاکی سمجھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کی چالاکی اور ہوشیاری نہیں ہوتی، بلکہ وہ در حقیقت وہ اپنا نقصان کر رہا ہوتا ہے، اپنی بربادی کر رہا ہوتا ہے، اور لیکن اسے شعور نہیں ہوتا ہے، پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہی کیفیت آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی کو منافقین کا ایک ایک کا پتہ چل گیا، منافقین کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دی کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ وہ نماز میں سستی کے ساتھ آتے ہیں، وہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھلاوا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ یہ اللہ نے منافقین کی نشانیاں بیان کی ہیں دوسرے مقام پہ، یہاں پہ بھی آگے چل کے کچھ نشانیاں اللہ نے ذکر کی ہیں۔ تو یہ نشانیاں ایک مجموعی ایک کیٹیگری اللہ نے بنا دی، درجہ بندی بنا دی، ایک معیار مقرر کر دیا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ منافقین کی علامتیں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ منافق کی 4 علامتیں ہوتی ہیں، اور جس کے اندر کوئی ایک علامت پائی جائے تو وہ منافق ہے، وہ منافقت کی علامت ہے، اور چاروں جس کے اندر پائی جائیں گی تو فرمایا کہ کان فی منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہوگا۔ اب وہ کون سی چیزیں ہیں؟ فرمایا کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور فرمایا کہ جب اس کو امانت دی جاتی ہے تو وہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے، اور فرمایا کہ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وہ گالیاں دیتا ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو گالیاں دیتا ہے۔ یہ 4 نشانیاں حضور نے منافقین کی بتائی ہیں۔ تو اب اگر ہم میں یہ علامتیں ہیں اور ہم ایمان کے دعوے دار بھی ہیں تو پھر وہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان یہ درست نہیں ہے، ہمیں اس کی اصلاح کی اور اس کی تجدید کی فکر کرنی چاہیے کہ یہ منافقت والی علامتیں یہ بالآخر ہمارے اس خالص ایمان کو بھی نقصان پہنچائیں گی۔ تو صحابہ کرام ان چیزوں کا جائزہ لیا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ حضور کے ایک رازدار ہیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رازدار رسول کا اعزاز حاصل ہے کہ اللہ کے رسول ان کو اپنے راز بتایا کرتے تھے، تو حضور نے ان کو منافقین کے نام بتا دیے تھے۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ مختلف صحابہ نے کوششیں کی ان سے پوچھنے کی، حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا راز ہے، میں آپ کو نہیں بتا سکتا۔ لیکن پھر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یہ ان کا ساری زندگی معمول رہا کہ وہ جنازہ جب ہوتا تھا کسی کا تو جنازے میں وہ دیکھا کرتے تھے کہ حذیفہ بن یمان ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر حذیفہ بن یمان شریک ہوتے جنازے میں تو پھر وہ جنازہ پڑھتے تھے کہ یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ بندہ خالص ایمان والا ہے، اور اگر کسی جنازے میں وہ شریک نہیں ہوتے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے ہٹ جاتے تھے کہ اس بندے کا ایمان مشکوک ہے۔ اور حتیٰ کہ روایات کے اندر پھر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہوئے اور پھر اسی شدید زخمی کیفیت کے اندر پھر ان کی شہادت ہوئی، تو انہوں نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ایک تو وصیت کی کہ میری جو ہے وہ تدفین کی جگہ کا انتظام کرو اور میں حضور کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کے پوچھو، ان سے اجازت لو۔ اور دوسرا پھر انہوں نے کہا، جب انہیں اجازت مل گئی، انہوں نے کہا کہ پھر بھی جب میرا انتقال ہو جائے، میری روح قبض ہو جائے اور میرے جنازے کو لے کے جاؤ تو یہ دیکھنا کہ اگر میرے جنازے میں حذیفہ بن یمان شریک ہوں تو پھر جو ہے وہ میری میت کو حضور کی مدفن کے قریب لے کے جانا ہے، اگر وہ جنازے کے اندر شریک نہ ہو تو پھر مجھے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ایمان ٹھیک نہیں تھا۔ تو یہ دیکھیے کہ کتنا وہ صحابہ کرام کہ جن کو دنیا کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی شخصیت کی جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت مل چکی ہے، لیکن وہ بھی اپنے ایمان کے بارے میں کتنے فکر مند ہیں کہ پتہ نہیں میری یہ باتیں اور پتہ نہیں میری کیفیات وہ کیا ہوں گی، اللہ کے ہاں وہ قبولیت کا درجہ پاتی ہیں یا نہیں پاتی ہیں۔ تو وہ اس کے بعد پھر ہم جب اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنی کیفیت کو دیکھتے ہیں، تو یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جو تھوڑی سی عبادت کرتے بھی ہیں اس کے اندر بھی پتہ نہیں روح ہوتی بھی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد پہ ہم یہ دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم اہل ایمان بھی ہیں اور ہم سب کچھ ہیں۔ تو اس چیز کا جائزہ بھی لینے کی ضرورت ہے، اس کی اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ فرمایا کہ یخادعون اللہ،
یہ منافق اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، وما یخدعون الا انفسہم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اور اللہ نے اس بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ اب ایک بندہ ہے وہ بیمار ہے، اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ میں بیمار ہوں، تو اپنی بیماری کا علاج کرتا ہے اور وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن یہ منافقت ایسی بیماری ہے کہ یہ دل کی بیماری ہے، روح کی بیماری ہے۔ انسان اپنے آپ کو بظاہر جو ہے وہ درست سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن یہی بیماری کیا کرتی ہے کہ اس کو دیمک کی طرح اندر سے چاٹ جاتی ہے، اس کے ایمان کو چاٹ دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ تو فرمایا کہ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی اس بیماری کو بڑھا دیا ہے۔ اب بیماری کیسے بڑھ گئی جب بیماری کا علاج ہی نہیں کیا گیا، بیماری کا تدارک ہی نہیں کیا گیا، سد باب نہیں کیا گیا، بیماری کو ختم کرنے کی کوشش نہیں کی گئی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بیماری آگے بڑھتی گئی، منافقت بڑھتی گئی۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب کافروں کا ذکر آیا ہے تو وہاں اللہ نے فرمایا کہ عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے، لیکن جب منافقین کا تذکر آیا تو فرمایا کہ عذاب علیم، المناک، دردناک ان کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ دردناک عذاب ان کی ان اسلام دشمن کیفیات کی وجہ سے، اسلام کو اور مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی وجہ سے، بما کانوا یکذبون، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، وہ جھوٹا دعویٰ رکھتے ہیں ایمان کا، تو وہ جو جھوٹ کی کیفیت ہے وہ ان کے لیے دردناک عذاب کا باعث بنے گی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، جب ان سے یہ بات کہی جاتی ہے تو قالوا، وہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ منافقت چھوڑ دو، دو رخا پن چھوڑ دو، یہ دو رخا پن اس کو ختم کرو کہ دو تمہارے چہرے ہیں، یہ کیفیت کہ ایک مقام پہ ایمان والے بن جاتے ہو، دوسرے مقام پہ کفار کا ساتھ دیتے ہو، تو خالص جو ہے وہ دو رنگی چھوڑ کر یکسوئی اختیار کر لو۔ تو فرمایا کہ جب انہیں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تمہارا جو دو رنگا پن ہے، دو رخا پن ہے، یہ فساد ہے زمین کے اندر، تو وہ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور اصلاح کیسے کرنا چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ چاہتے ہیں کہ یہ کفر اور اسلام کی جنگیں نہ ہوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ درمیان میں کوئی کمپرومائز پیدا کریں، ٹھیک ہے، کوئی قبولیت کی کیفیت پیدا کریں، جس طرح آج کل بھی ہم یہ باتیں سنتے ہیں کہ جی لچک پیدا کریں، تھوڑی سی فلیکسیبلٹی پیدا کر لیں۔ اب اس فلیکسیبلٹی پہ اگر اسلام پہ کمپرومائز کرنا ہے یا اسلامی تعلیمات پہ کمپرومائز کرنا ہے تو اس فلیکسیبلٹی کا کیا فائدہ ہے کہ جب اسلامی تشخص ہی ہم نے ختم کر دینا ہے، جو نظریاتی تشخص ہے، جو ہماری پہچان ہے، جو عقیدہ ہے، عقیدے کی بنیاد پہ تو کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ آپس کے اندر لڑائیاں جھگڑے جو پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک باپ جو ہے وہ بیٹے کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، بھائی بھائی کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے، تو ہم اس کیفیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے لیے قبولیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہم اصلاح پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا، سنو، خبردار ہو جاؤ، انہم هم المفسدون، یہ اصلاح نہیں کر رہے ہیں، یہ ان کی نیت اصلاح کی نہیں ہے اور یہ اس طرح اصلاح ہوتی بھی نہیں ہے۔ انہم هم المفسدون، بے شک یہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور نہیں ہے، انہیں اس بات کا احساس نہیں ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ جو عمل ہے یہ انجام کے لحاظ سے کیسا ہے، انجام کے لحاظ سے تباہی اور بربادی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح الناس، یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، جس طرح یہ اوس اور خزرج والے ایمان لائے ہیں، جس طرح یہ مہاجرین ایمان لائے ہیں کہ انہوں نے سب کچھ اپنا اسلام پہ نچھاور کر دیا ہے، نچھاور کرنے کے لیے تیار ہوں، قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، تو اس طرح ایمان لے کے آؤ، یعنی مفادات کے لیے ایمان نہ لاؤ بلکہ عقیدے کو نظریاتی طور پہ قبول کرو اور پھر اس کے مطابق اپنی زندگی بناؤ۔ قالو، تو وہ آگے سے منافق کیا کہتے ہیں، انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم اس طرح ایمان لائیں کہ جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں، کہ انہیں تو یہ شعور ہی نہیں ہے۔ سفہاء سفیہ کی جمع ہے، سفیہ بے وقوف کو کہتے ہیں، کہ یہ تو دنیا کے اندر اپنا نقصان کر رہے ہیں، کہ مکہ کے اندر اپنے گھر بار چھوڑ آئے، اپنے اہل و عیال چھوڑ آئے، اپنے کاروبار جو ہے وہ ختم کر دیے ہیں، یہ اپنی زمینداری چھوڑ دی ہے، کاشتکاری چھوڑ دی، اپنا نقصان کر رہے ہیں، تو یہ تو بے وقوف لوگ ہیں۔
تو ہم ایسا ایمان کیوں لائیں؟ ہم مفادات اٹھائیں گے لیکن جو ہے وہ ہم ایسا ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا، سنو، خبردار ہو جاؤ، انہم هم السفہاء، بے وقوف یہ نہیں ہے جو خالص ایمان لائے ہیں، کہ جنہوں نے اپنی جانوں کا اور اپنے مال کا اللہ سے سودا کر لیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس چیز کو واضح کیا ہے، فرمایا کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ اللہ نے ہم سے ہماری جانیں خریدی ہوئی ہیں جنت کے بدلے میں، ہم سے ہمارے مال بھی خریدے ہوئے ہیں۔ اور اللہ نے بالکل ابتدا میں ہی فرمایا تھا کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ رزق ہم دیتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کی اللہ نے نشانی بیان کی تھی۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ بے وقوف نہیں ہیں کہ جنہوں نے کلمے کی بنیاد پہ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری میں اپنے گھر بار چھوڑے ہیں، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑا ہے، ہجرت کی ہے اور جو ہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ دیا ہے، یہ بے وقوف نہیں ہیں۔ بے وقوف یہ لوگ خود ہیں کہ جو اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ لوگ جانتے نہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا، ہم مومن ہیں، یعنی ایمان کا اظہار کرتے ہیں مسلمانوں کے سامنے۔ لیکن وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ، جب یہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، شیطان شطن یشتنو کا لفظ آتا ہے کہ جو سرکش ہوتا ہے، یعنی جو بھی سرکش ہے اس کے لیے شیطان کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب یہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ وہ ابلیس جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا، تو وہ اس کو شیطان کہا ہی اس لیے جاتا تھا کہ اس نے اللہ کے حکم کے آگے سرکشی کی تھی۔ تو اب کوئی بھی سرکش، چاہے وہ انسان ہے چاہے جن ہے، کہ جب وہ اللہ کے حکم کی سرکشی کرتا ہے تو اس کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ فلاں جی شیطان ہے، یا وہ جو شیطانی کام کر رہا ہے، وہ سرکشی والے کام کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اذا خلوا الی شیاطینہم، شیاطین شیطان کی جمع ہے، کہ جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، یعنی اللہ کے جو سرکش ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، چاہے وہ انسان ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ منافقین ہیں، جو بھی ہیں، مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو ایمان کے دعوے، لیکن جو اللہ کے نافرمان ہیں اور سرکشی کے اندر ہیں، جب ان کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اور انما نحن مستہزئون، ہم تو وہاں پہ استہزاء کر رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، تمسخر اڑانے کے لیے وہاں پہ گئے تھے۔ یعنی ہم مسلمانوں کے پاس گئے ہیں تو اس لیے نہیں گئے ہیں کہ ہم کوئی ان کے ساتھ دلی طور پہ شامل ہونے والے تھے، ہم تو وہاں پہ اس لیے گئے ہیں کہ وہاں سے خبریں لائیں۔ اور یہ یہودیوں نے یہ کام کیا ہے کہ یہودیوں نے اب خود تو اسلام قبول نہیں کیا، اسلام دشمنی کی ہے، اور جو ہے وہ مکہ کے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف ابھارا ہے، اور مسلمانوں کی خبریں لینے کے لیے کچھ لوگ تیار کیے کہ جو صبح جو ہے وہ مسلمانوں کی محفل میں شریک ہوتے تھے، کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، مسلمان بھی خوش ہوتے تھے کہ جی ہمارے ساتھ ہم اور ساتھی مل گئے ہیں، نئے مسلمان آ گئے ہیں، لیکن شام کو وہی لوگ جا کے سارے دن کی رپورٹیں اور سارے مسلمانوں کی جو سرگرمیاں ہوتی تھیں جا کے یہودیوں کو بتاتے تھے، اور اس کے ذریعے آگے مکہ والوں کو بتا دی جاتی تھی کہ یہ مسلمان اس انداز میں تیاری کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سرکشی والی کیفیت کہ ادھر سے جاتے ہیں مسلمانوں کے پاس اور پھر آ کے کفار کو بتاتے ہیں، اور اس کو اپنی ہوشیاری سمجھتے ہوئے کہتے ہیں کہ انما نحن مستہزئون، کہ ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ یستہزئ بہم، یہ مسلمانوں کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان کا مذاق اڑا رہا ہے، ویمدہم فی طغیانہم، اللہ ان کو طغیان میں، سرکشی میں، یعنی طغیانی کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ دریا کے اندر طغیانی آ گئی، یعنی جب دریا بپھرتا ہے، سمندر بپھرتا ہے، اس کی لہریں جو ہیں وہ باہر ہوتی ہیں تو اس کے لیے طغیانی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو طغیان، سرکشی، کہ جب انسان اپنی حد سے باہر نکلتا ہے تو حد سے باہر نکلنا وہ سرکشی ہے۔ تو فرمایا کہ یمدہم، مد یمدو کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا، کھینچ کے لمبا کرنا، کہ اللہ ان کو لمبا کر رہا ہے، ان کو کھینچ رہا ہے، ان کو دراز کیے جا رہا ہے ان کی سرکشی میں، یعنی اللہ نے ان کی رسی دراز کر دی ہے، ان کی رسی کو ڈھیلا کر دیا ہے کہ وہ جتنی چاہیں سرکشی کرتے رہیں۔ یعمہون، اور وہ اندھے ہو کر سرکشی کر رہے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس سرکشی میں ہم آگے بڑھیں گے اور آگے ہم نے کھائی کے اندر جا کے گرنا ہے، آگے ہم نے جو ہے وہ گڑھے سے نیچے گر جانا ہے، جو ہے وہ جہنم کے گڑھے میں چلے جانا ہے، انجام کے لحاظ سے ہم نے سب کچھ برباد کر دینا ہے۔ تو یہ کیفیت اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے، اور اس ڈھیل کی وجہ سے وہ بالآخر جہنم کے گڑھے میں جا رہے ہیں۔
اور اس کے بعد اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لیا ہے الضلالۃ گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے میں۔ اللہ نے خریداری کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اردو میں جو خریدار ہوتا ہے اس کو مشتری کہتے ہیں، اور جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو بائع کہتے ہیں۔ بائع اور مشتری یہ تحریروں کے اندر لکھا جاتا ہے کہ فلاں بائع ہے فلاں مشتری ہے، تو مشتری خریدار اور بائع بیچنے والا، تو اسی مشتری اشترا سے نکلا ہے۔ تو فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے الضلالۃ گمراہی کو بالہدا ہدایت کے بدلے میں۔ اب چونکہ خریدار جو ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے خریدتا ہے، اب ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ جو دکاندار ہے جو بیچنے والا ہے وہ زبردستی کسی کو کوئی چیز بیچ دے، زبردستی سودے نہیں ہوتے ہیں۔ جو خریدار ہوتا ہے، جو گاہک ہوتا ہے، جو کسٹمر ہوتا ہے، وہ خود پے کرتا ہے، خود چوز کرتا ہے، اختیار کر کے پھر چیز کی سلیکشن کرتا ہے، پھر پیمنٹ کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے گمراہی کو خود خریدا ہے، انہوں نے خود یہ آپشن چوز کیا ہے گمراہی والا، ہدایت کو چھوڑ دیا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جو انہوں نے سودا کیا ہے نا، فما ربحت تجارتہم، تجارت جو انہوں نے کی ہے کہ گمراہی کو خریدا ہے، ہدایت کو چھوڑا ہے۔ اللہ نے تو توفیق دی تھی، اللہ نے اپنے نبی کو بھیج دیا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن پھر اس نبی کی مانی نہیں ہے، اس نبی کے طریقے پہ چلے نہیں ہیں، تو انہوں نے خود گمراہی کو خریدا۔ فما ربحت تجارتہم، یہ تجارت ان کی فائدہ مند نہیں ہوئی۔ وما کانوا مہتدین، اور نہ یہ ہدایت پر آئے ہیں۔ مثلہم، اب آگے اللہ نے مثالیں دو ذکر کی ہیں۔ یہ بھی قرآن کا ایک اسلوب ہے کہ قرآن مثالیں دے کے بات سمجھاتا ہے، کہ جب انسان کو کوئی بات سمجھائی جائے تو مطلق جتنی بھی لمبی بات کر لی جائے، جتنی بھی طویل گفتگو ہو جائے، بات اتنی سمجھ نہیں آتی ہے، لیکن جب مثال دے کے ایک بات سمجھائی جاتی ہے تو وہ بات بڑی بہتر انداز میں سمجھ آ جاتی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو اس دور میں لوگوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان بتوں کی، ان جھوٹے خداؤں کی بے بسی کو اللہ نے فرمایا کہ ان یسلبہم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ، کہ یہ بت اتنے بے بس ہیں کہ اگر مکھی ان کے آگے سے کوئی چیز اچک کے لے جائے، یہ مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ ان کی بے بسی کو اللہ نے بیان کیا، یعنی یہ ان کے بت جن کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے، جن کو اپنا حاجت روا بنایا ہوا ہے، یہ اتنے بے بس ہیں۔ مکھی کی مثال، اور مکھی کتنا لے کے جائے گی، اس کی ٹانگوں پہ یا اس کے پروں میں کتنا آئے گا، ٹھیک ہے، تو اتنی تھوڑی سی، اتنی جو ہے وہ حقیر سی چیز بھی یہ واپس اس سے نہیں لے سکتے ہیں۔ ضعف الطالب والمطلوب۔ اور اسی طرح ایک اور مقام پہ مثال اور اللہ نے دی کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے علاوہ اور خدا بنا لیے، ان کی مثال ایسے جیسے مکڑی کا جالا ہوتا ہے۔ اب مکڑی کا جالا کتنی اس کی پرتیں ہوتی ہیں اور کتنا وہ اپنی طرف سے مضبوط جالا بناتی ہے، لیکن سب سے کمزور گھر وہ مکڑی کا ہی ہوتا ہے کہ ذرا سی ہوا آئے، ذرا سا اس کو تنکا بھی لگے تو وہ پھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ان کے عقیدے ہیں کہ ذرا سی بات آئے، ذرا سی آندھی چلے تو ان کا عقیدہ وہ سارے کا سارا ختم ہو جاتا ہے۔ عقیدہ جو ہے وہ ان کی یہ کیفیت ہے۔ تو اللہ نے مثالیں دے کے باتیں سمجھائی ہیں۔ تو یہاں پہ منافقوں کی اللہ نے مثال دی، اور مثال کے ذریعے بات کو آسانی سے سمجھایا ہے کہ یہ منافق اس کیفیت کے اندر ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال ایسے ہے کمثل الذی، اس شخص کی طرح کہ استوقد نارا، جس نے آگ جلائی۔ نار، آگ، کہ اب اگر کوئی بندہ ہے وہ سفر کر رہا ہے، جنگل کے اندر ہے، وہاں پہ کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، تو رات کا وقت ہے تو وہ آگ جلاتا ہے۔ فلما اضاءت ما حولہ، جب وہ آگ روشن ہوتی ہے، ماحول کو روشن کرتی ہے، ماحول کہتے ہیں ارد گرد جو اس کی چیزیں جہاں تک آگ کی روشنی پہنچتی ہے، چیزیں روشن ہو جاتی ہیں۔ ذہب اللہ بنورہم، اچانک کیا ہوتا ہے، وہ آگ بجھ جاتی ہے۔ اب انسان، ہم یہ تھوڑا سا تصور کریں کہ ہم اگر روشنی کے اندر ہیں، اچانک روشنی ختم ہو تو تھوڑی دیر ہماری آنکھیں اندھیرے سے مانوس ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، فوراً دیکھنا بند ہو جاتا ہے۔ تو ان کی کیفیت کیا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ جیسے جنگل کے اندر کسی نے رات کو آگ جلائی ہے، اور جب آگ روشن ہوئی، ان کو سب نظر آنا شروع ہوا، اچانک آگ بجھ گئی۔ تو ان کی کیفیت کہ اللہ نے ایمان کی روشنی روشن کی تھی، ایمان کی آگ روشن ہوئی تھی، اور انہوں نے اس روشنی کو دیکھا بھی تھا، کلمہ پڑھ بھی لیا تھا، لیکن پھر کیا ہوگا، منافقت نے آ کے اس آگ کو بجھا دیا، اس روشنی کو مٹا دیا، اور یہ وہاں پہ کھڑے ہو گئے۔ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ،
یہ تاریکی کے اندر رہ گئے ہیں. ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو، اندھیرے کو، اور یہ اس تاریکی کے اندر، اندھیرے کے اندر اس نے چھوڑ دیا ہے، یہ رہ گئے ہیں. لا یبصرون، انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، وہاں تاریکی کے اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. سمم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیٌ، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، وہ واپس نہیں آتے، وہ واپس نہیں لوٹیں گے. تو اب بہرے ہیں. اب بہرے یہ ظاہری معنی میں نہیں ہے کہ وہ سنتے نہیں ہیں، بلکہ ان کے کان حق بات نہیں سنتے ہیں. عمیٌ، بکمن، گونگے ہیں، ان کی زبان بولتی ہے لیکن اس پہ حق بات نہیں جاری ہوتی ہے، اللہ کی فرما برداری والی بات جاری نہیں ہوتی ہے. عمیٌ، وہ اندھے ہیں، وہ آنکھوں سے حق کو پہچانتے نہیں ہیں. تو یعنی یہ کیفیت ان کی بن چکی ہے. فہم لا یرجعون، یہ واپس نہیں آئیں گے. اور دوسری مثال اللہ نے ذکر کی ہے کہ او کصیب من السماء، سیب کہتے ہیں موسلا دھار بارش کو. موسلا دھار بارش، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں آتا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو اس وقت دعا مانگی جائے اللہم صیبا نافعا، کہ اے اللہ اس کو نفع والی بارش بنانا. ہم دیکھتے ہیں کہ بارشیں ہوتی ہیں ہمارے ملک میں، پاکستان میں، تو وہاں پہ نقصانات بھی پھر بارشوں کی وجہ سے بہت ہوتے ہیں. تو اللہ سے بارشیں مانگی جائیں تو نفع والی بارشیں. تو سیب موسلا دھار بارش، او کصیب من السماء، یا جیسے آسمان سے موسلا دھار بارش برسے. اور جب موسلا دھار بارش برستی ہے تو بادل گرجتے بھی ہیں، بجلی چمکتی بھی ہے. فرمایا کہ فیہ ظلمات، وہ اندھیرا ہوتا ہے، تاریکی ہوتی ہے. ورعد، اس میں کڑک ہوتی ہے، جو بادلوں کی کڑک. وبرق، چمک ہوتی ہے، برق بجلی کو کہتے ہیں، بجلی چمکتی ہے. یجعلون اصابعہم فی آذان، اب ایک بندہ باہر ہے اور ایسے موسلا دھار بارش بھی آ گئی ہے، بادل گرج رہے ہیں، بجلی چمک رہی ہے، تو بندہ کیا کرتا ہے؟ یجعلون اصابعہم فی آذانہم، وہ اپنی انگلیاں، اصابع انگلیاں، آذان کان، اذن، اپنے کانوں میں وہ انگلیاں ڈال لیتے ہیں. اور کیوں ڈالتے ہیں؟ من الصواعق، صواعق صاعقہ بجلی کی کڑک کو کہتے ہیں، کہ وہ بجلی کی کڑک کی وجہ سے، بجلی کی کڑک سے ڈر کر وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونستے ہیں. حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے. یہ عام مشاہدہ ہوا ہوگا اگر کسی نے وہ تنہائی میں رات کے وقت سفر کیا ہو، ایسے بارش آ جائے تو جب وہ بادل گرجتے ہیں، بجلی چمکتی ہے، تو وہ اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے. انسان ڈر بھی رہا ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کو اپنی منزل پہ پہنچنے کی فکر بھی ہوتی ہے. تو یہی کیفیت ان منافقین کی بھی ہے کہ جی بارش برس رہی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش برس رہی ہے، اس کے جب ایمان کی روشنی آتی ہے تو تھوڑا سا چل پڑتے ہیں، لیکن پھر جب وہ کفر کی صحبت میں جاتے ہیں تو پھر وہ ایمان والی روشنی مٹ جاتی ہے اور وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. واللہ محیط بالکافرین، اللہ کافروں کا احاطہ کرنے والا ہے. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ بجلی وہ ان کی نگاہوں کو اچک کر لے جائے. ابصارہم، یخطف، خطف یخطف، اچکنا، کھینچ لینا، ختم کر دینا، مٹا دینا. کلما اضاء لہم مشوا فیہ، جب بھی وہ بجلی چمکتی ہے تو وہ چل پڑتے ہیں. وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، جب وہ بجلی ختم ہوتی ہے، اندھیرا چھا جاتا ہے تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو وہ ان کی سماعت کو بھی لے جائے، ان کی بصارت کو بھی لے جائے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے. تو یہ دیکھیے کہ کتنی بہترین انداز میں دو مثالیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں کہ یہ منافق ان کیفیات سے گزر رہے ہیں کہ مذبذبین بین ذالک، یہ ایک تذبذب کی کیفیت کے اندر ہیں کہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک کمزور ایمان والے تھے اور دوسرے جو ہے وہ انہوں نے ظاہری لبادہ اوڑھ لیا تھا. اب جو کمزور ایمان والے تھے جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ باتیں تو ٹھیک ہیں، لیکن جو ہی کافروں کی محفل میں جاتے یا مسلمانوں کی محفل سے اٹھتے پھر وہ شیاطین کے وسوسوں میں آتے اور اس کیفیت کے اندر تذبذب کی وجہ سے لا الہ الا ولا الہ الا، نہ وہ ایمان والوں کے درجے میں شامل ہو پاتے اور نہ ہی وہ صریح کفر کی طرف جا پاتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کیفیات کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. پوری سورہ منافقون کے اندر بھی تفصیل ہے اور یہاں بھی اس رکوع کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ اس کیفیت کو ہمارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان کیفیات سے آگاہی حاصل کرنے کی، اس کو پہچاننے کی اور پھر اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آخر میں دوبارہ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. لفظی ترجمہ آپ کے سامنے ہو چکا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے ہیں.
حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکہ بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ خود اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا، اور جو جھوٹ وہ بولتے ہیں اس کی پاداش میں ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ خبردار، حقیقت میں یہی لوگ مفسد ہیں مگر انہیں شعور نہیں ہے۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ جس طرح دوسرے لوگ ایمان لائے ہیں اسی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو انہوں نے یہی جواب دیا، کیا ہم بے وقوف لوگ کی طرح ایمان لے آئیں؟ خبردار، حقیقت میں یہ خود بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں ہیں۔ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، اور جب علیحدگی میں اپنے شیطانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اصل میں تو تمہارے ساتھ ہیں اور ان لوگوں سے محض مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے، وہ ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، مگر یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے اور یہ ہرگز صحیح راستے پر نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، اور جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا اور انہیں اس حالت میں چھوڑ دیا کہ تاریکیوں میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، یہ اب نہ پلٹیں گے۔ یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے۔ یہ بجلی کے کڑاکے سن کے اپنی جانوں کے خوف سے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ چمک سے ان کی یہ حالت ہو رہی ہے کہ گویا عنقریب بجلی ان کی ساری بصارت اچک لے جائے گی۔ جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل ہی سلب کر لیتا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بہت شکریہ جی، جزاک اللہ خیرہ۔ کوئی سوال اگر ہے؟ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء۔ رب اعنا ولا تعن علینا وانصرنا ولا تنصر علینا۔ رب نعوذ بک من ہمزات الشیاطین ونعوذ بک رب ان یحضرون۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں اپنی زندگیاں قرآن کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں خود بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی قرآن کے ساتھ جوڑنے کی، قرآن پر قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا